الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں قریش کا ایک شاعر عبداللہ بن زبری تھا۔ یہ قریشی النسل تھا اور اس کے ذیلی قبیلے بنو سہم سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن، اسلام سے سخت بغض رکھنے والا عبداللہ فتح مکہ مکرمہ کے بعد اپنی جان کے ڈر سے نجران بھاگ گیا۔ اس زمانے میں شاعروں کے اشعار مخالفین کے لیے بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اشعار کہتا رہا اور قریش کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کو ترقی بہ ترقی جواب دیتے رہے۔ جب یہ نجران بھاگا تو وہاں بھی اسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سے واسطہ پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں اسے بزدلی اور راہ فرار اختیار کرنے پر آر دلائی۔ وہ اشعار تو یقیناً بہت سارے ہیں، مگر ہم صرف ایک شعر کا مفہوم بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ بغض و عناد نے تجھے نجران کے علاقے میں لا پھینکا ہے۔ اے ابن زبری، اللہ تعالیٰ تجھے دائمی ذلت میں، زندگی اہانت میں، سلوک اور نحوست میں رکھے۔ جب عبداللہ بن زبری تک یہ اشعار پہنچے تو وہ سخت تلملایا، اپنے معاملات کا کئی بار جائزہ لیا اور غور و فکر کیا کہ میں کسی شخصیت کی مخالفت کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا۔ اپنے ماضی میں جھانکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق یاد آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ اللہ نے ہدایت دی اور اس نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گزشتہ زندگی پر ندامت کا اظہار کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ساتھ ہی عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں آپ کے اور اسلام کے متعلق عداوت کا جس طرح بھی اظہار کیا، اس کی معافی کی دعا فرما دیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اس نئے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں، اسے پرانے گناہوں پر آر نہیں دلا رہے۔ فرمایا، اسلام گزشتہ تمام کوتاہیوں اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس سے محبت بھرا سلوک فرماتے ہیں اور ایک کپڑوں کا جوڑا بھی عنایت فرماتے ہیں۔ مورخین نے بالا اتفاق ذکر کیا ہے کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بہت عمدہ اشعار کہے، جن میں وہ اللہ کے رسول کی مدح بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزشتہ دور میں کہے ہوئے اشعار پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عمدہ شاعر تھے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بڑی تعداد میں ایسے اشعار کہے جن کے ذریعے وہ حالت کفر میں کہے ہوئے اشعار کی تلافی کر دیتے ہیں۔